کہ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نصیحت کرنے کے لیے یہ بات لازمی نہیں ہے کہ انسان خود برائیوں سے پاک ہو، ٹھیک ہے، یہ لازمی نہیں ہے نا، ہر انسان دوسروں کو نصیحت کر سکتا ہے، کوئی بھی خیر کی بات بتا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی بندہ آپ کو نصیحت کرے نا، تو اس نصیحت کرنے والوں کو اس کے عمل کا عار دلانا یہ بہت بری بات ہے۔ کوئی بندہ آپ سے کہنا کہ فلاں کام کرو اور تم اپنے کام سے کام رکھو، تو میں نے دیکھا ہی ہے، جواب میں یہ بات کہنا یہ بہت بری بات، کیونکہ اس بات کے پیچھے کیا ہے، ہمارے پاس کلیہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کہ جو بندہ ہمیں نصیحت کرے گا نا اس کو خود برائیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں کہ مجھے نا وہ بندہ کوئی بات سنائے جو خود جو ہے نا فرشتہ ہو، تو یہ تو بات غلط ہے۔ بلکہ آپ سے کمتری کیوں نہ ہو، شدید گناہ گاری کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو بتا رہا ہے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے، اس بندے کی وجہ سے کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سمجھیں اس بات کو؟ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، ان من اکبر الذنوب عند اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک نفسک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تو جواباً کہتے ہیں علیک نفسک، اور بھائی اپنے کام سے کام رکھو۔ ہم کہتے ہیں نا تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے گریبان میں جنگ کو۔ جواباً منصور کا یہ بات کہنا یہ انتہائی عیب دار بات ہے، یہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔